بسم اللہ الرحمن الرحیم. المقصد الثالث فی المفاہیم فیہ امور. الامر الاول تعریف المفہوم والمنطوق. الامر الاول تعریف المفہوم والمنطوق. ان مداریل الجمل علی قسمین: قسم یصف العرف بان المتکلم نطق به وقسم یفهم من کلام الی آخر. بحث مفاہیم بڑی معروف بحث ہے. انشاءاللہ آپ اس کو پھر اصول مظفر میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ جا کر پڑھیں گے. کوئی بھی متکلم جب کلام کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے معافی ضمیر کو الفاظ کرنے کے لیے الفاظ کا سہارا لیتا ہے. یہی ہوتی ہے نا کلام، کہ میرے دل میں ایک بات تھی، اب وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے مجھے الفاظ کا استعمال کرنا پڑتا ہے. مجھے پیاس لگی ہے، میں پانی پینا چاہتا ہوں تو آپ سے کیا کہوں گا؟ پانی پلا دیں. یہ لفظ کا استعمال کروں گا. فرماتے ہیں کوئی بھی متکلم جب کوئی کلام کرتا ہے تو اس کی کلام جو ہوتی ہے وہ دو لحاظ سے دو اس کی قسمیں بنتی ہیں. ایک وہ چیز کہ جو ہم اس کے الفاظ سے سمجھتے ہیں، اور ایک وہ کہ جس پر الفاظ دلالت نہیں کرتے لیکن سمجھا وہی جاتا ہے. جو چیز الفاظ کے ذریعے سمجھی جاتی ہے اسے منطوق کہتے ہیں، اور جو جس پر الفاظ خود دلالت نہیں کرتے اس کو، اگرچہ یہ یہاں مختصر چونکہ ہم نے پہلے دن سے کہا تھا یہ الموجز ہے، یہ ابتدائی طلبہ کے لیے انشاءاللہ، ورنہ مفہوم صرف منطوق کے مقابل میں نہیں ہوتا. اس کی کئی تین قسمیں ہوتی ہیں. پھر یہ ایک مصداق کے مقابل میں بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ انشاءاللہ اصول مظفر میں ہم نے اس کی جزیات تفصیل سے پڑھنی ہے. فی الحال ہم یہی کہیں گے کہ ایک ہوتا ہے مفہوم، اور اس کے مقابل میں فی الحال جو جہاں ذکر ہے وہ ہے المنطوق. جس معنی پر متکلم کے الفاظ دلالت کر رہے ہوں اس کو منطوق کہیں گے، اور جس پر اس کے الفاظ دلالت نہ کر رہے ہوں اس کو، یا اس طرح آپ سمجھ لیں، متکلم ایک کلام کرتا ہے، اس کلام کی جس معنی پر دلالت ہوتی ہے جس کا متکلم کے پاس انکار کے لیے کوئی راستہ نہ ہو اسے منطوق کہتے ہیں، اور جہاں اس کے پاس کوئی انکار کا آپشن بھی تھوڑا بہت موجود ہو اس کو مفہوم کہتے ہیں. یہ اور آسان ہو گیا. ٹھیک ہے، چونکہ میں نے گزارش کی جہاں ان کا جو ہے وہ مصداق والی بحث مراد نہیں ہے، یہاں پر وہ صرف منطوق اور مفہوم کی بحث کو. اس بحث مفاہیم کا بڑا تعلق ہے ہمارے محل بحث کے ساتھ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے مثالیں آئیں گی، پھر ہم اس کی بہت ساری قسمیں بنائیں گے مفہوم کی. مفہوم کے پھر تقسیم کریں گے، مفہوم موافق ہوگا، مخالف، پھر مفہوم مخالف قسم ہوگی لاگے. خوب مثال: اذا کان الماء قدر قر لم ينجسه شیء. پانی کل کی مقدار ہے، کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی. یہاں پانی کا نجس نہ ہونا یہ منطوق ہے دلیل. لیکن اگر پانی کل کی مقدار نہ ہو نجس ہو جائے گا، اس پر الفاظ دلالت نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تھوڑی سی بات واضح ہو گئی. آپ کے استاد محترم آپ کے کمرے میں ہیں تو ان کا ٹھیک ٹھاک احترام کرنا. اب کمرے میں آ گئے، آپ نے ان کا احترام کر دیا، آپ کو مولا یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو نے احترام کیوں کیا تھا اس کا. کیوں؟ اس کے الفاظ موجود ہیں، اس نے کہا تھا کمرے میں ہے تو احترام. لیکن اگر آپ نے کمرے سے باہر کہیں ملے اور وہاں احترام کر دیا تو مولا کے پاس گنجائش ہے یہ کہنے کی کہ میں نے تمہیں کہا تھا کمرے میں احترام کرنا، یہ تو نہیں کہا سڑک پر بھی احترام شروع کر دے، تو فلاں جگہ احترام شروع کر دے.
گنجائش اس کے پاس موجود ہوتی ہے. تو جہاں انکار کی گنجائش اس کے پاس ہوتی ہے اسے مفہوم کہتے ہیں، جہاں انکار کی گنجائش اس کے پاس نہیں ہوتی اس کو سمجھ آ گئی. بس آج اتنا کافی، ٹائم بہت ہو گیا. اوامر اور نواہی کے بعد بحث مفاہیم. پہلے ہم اس بحث کو لیتے ہیں مفہوم کہتے کسے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ایک مفہوم ہوتا ہے اور ایک منطوق ہوتا ہے. میں نے گزارش کی ہے مفہوم صرف منطوق کے مقابلے میں نہیں ہوتا. انشاءاللہ آپ اصول مظفر پڑھیں گے کہ مفہوم ہوتا ہے تو مقابلہ کبھی منطوق ہوتا ہے کبھی مصداق ہوتا ہے، لیکن فی الحال ہم اس کو یہیں تک لے رہے ہیں. مفہوم جس کے مقابل میں منطوق. ان مداریل الجمل علی قسمین. جب بھی متکلم کی زبان سے کوئی جملہ صادر ہوتا ہے تو اس کے مدلول دو قسم کے ہوتے ہیں. قسم یصفہ العرف. ایک مدلول کی وہ قسم ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ان المتکلم نطق بہ. یہ وہ بات ہے جو متکلم نے خود اپنی زبان سے کہی ہے. وقسم یفہم من کلام. اور ایک مدلول وہ بھی ہوتا ہے کہ جس پر اس کے الفاظ تو نہیں ہوتے لیکن سمجھا جاتا ہے کہ اس کی مراد ہے. وَلَكِنْ لَا يُوثَقْ بِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ نَطَقَ بِهِ. مدلول ہے سمجھا گیا ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ متکلم نے یہ بھی کہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہہ سکتے. بس وَلِأَجْلِ اِخْتِلَافِ الْمَدْلُولَيْن فِي الظُّهُورِ وَالْخِفَاءِ. ایک وہ مدلول ہے کہ جس کا متعلق متکلم نے نطق کیا ہے. ایک وہ مدلول ہے کہ جو سمجھا تو گیا ہے لیکن اس پر اس الفاظ اس کے لیے ادا نہیں کیے. تو اس حوالے سے دو مدلول ہیں. ایک مدلول ظاہر ہے اس کے الفاظ ہیں لیکن ایک مدلول اسی کا ہے لیکن وہ مدلول تھوڑا سا خفی ہے اسی کے ذیل میں ہے. وہاں سے سمجھتے ہیں لیسا للمتکلم انکار المدلول الاول ما نطق بہ. اس کا جو مدلول ہے اس کا تو متکلم انکار کر ہی نہیں کرتا. بخلاف المدلول الثانی. لیکن جس مدلول پر اس کے لفظ نہیں تھے اس کی کلام سے سمجھا تھا ممکن ہے اس کا اس کے پاس گنجائش انکار کی. مثلا اذا قال المتکلم اذا جاءک زید فاکرمہ. مولا نے کہا ہے کہ جب زید تیرے پاس آئے اس کا ٹھیک ٹھاک احترام کرنا. فإن هنا مدلولین. جہاں ایک مدلول نہیں بلکہ پہلا کیا ہے احدہما. ایک مدلول جو ظاہر ہے وہ کیا ہے وجوب الاکرام عند جب آئے اکرام واجب ہو جائے گا. کیوں؟ ھذا مما نطق بہ المتکلم. چونکہ یہ وہ مدلول ہے کہ جس کا متکلم نے اپنی زبان سے نطق کیا ہے اس کے لیے الفاظ بولے ہیں. لیس لہ الفرار منہ ولا انکار. اس مدلول کا نہ وہ انکار کر سکتا ہے اور نہ اس سے وہ کہیں دائیں بائیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس کے الفاظ موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے خود یہ کہا تھا کہ اکرام کرنا. والآخر. لیکن اسی جملے کا ایک اور مدلول بھی ہے. وہ کیا ہے عدم وجوب الاکرام عند عدم اگر نہ ہے تیرے پاس پھر اس کے احترام کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں اگر نہ آئے تو ضرورت نہیں ہے. یہ الفاظ تو اس نے ادا نہیں کیے تھے. فرماتے ہیں ھذا یفہم من الکلام. یہ وہ چیز ہے کہ جو اس کے الفاظ سے ہم نے سمجھی ہے.
وَبِإِمْكَانِ الْمُتَكَلِّمِ التَّخَلُّصُ عَنْهُ بِنَحْوٍ مِنَ الْأَنْحَاءِ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ متکلم اس سے راہ فرار، میں نے کب کہا تھا نائے تو احترام نہ کرنا، میں نے تو ایسی بات کی ہی، بس اس کے پاس ایک آپشن موجود ہوتا ہے کہ اس کا انکار کر سکتے۔ بس فَالْأَوَّلُ، جہاں متکلم کے پاس انکار اور فرار کا کوئی آپشن موجود نہیں تھا، وہ ہوگا مدلول منطوقی، اور جو دوسری صورت تھی کہ جو اس کی کلام سے سمجھی تھی وہ ہوگا مدلول مفہوم۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات ختم ہوگی۔ وَلَعَلَّ مَا ذَكَرْنَاهُ هُوَ مُرَادُ الْحَاجِبِ مِنْ تَعْرِيفِهِ لِلْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ۔ یہ ایک معروف شخصیت ہیں علامہ حاجبی، ان کی کتابیں بھی ہیں منطق اور فلسفہ پر مشتمل۔ اس نے جو منطوق اور مفہوم کی تعریف کی ہے وہ شاید انہی ساری باتوں کو سامنے رکھ کر کی ہے، اور ایک عام آدمی کے سمجھانے کے لیے اس نے آسان تعریف اس سے بنائی ہے۔ کیا؟ منطوق ما دل علیہ اللفظ فی محل نطق، اور مفہوم ما دل علیہ اللفظ فی غیر محل نطق۔ بہت آسان۔ خلاصہ کیا ہوا اس کا جناب؟ آخر خلاصہ ہوتا ہے نا جی، مفہوم و منطوق کی تعریف بھی حاجبی والی سامنے آ گئی۔ فرماتے ہیں ما دل علیہ اللفظ، وہی ایک ہی بات ہے۔ بہت آپ غور سے دیکھیں، پہلے کیا کہا کہ ایک وہ مدلول ہوتا ہے جو ظاہر ہوتا ہے، ایک خفی ہوتا ہے، بات ایک ہی ہے۔ پھر آگے کہا ایک وہ مدلول ہوتا ہے جس کا انکار نہیں کر سکتا، ایک ہو سکتا ہے جہاں انکار کر سکتا ہے، بات ہوئی ایک ہے۔ نمبر 3 ما دل علیہ اللفظ فی محل نطق، ما دل علیہ اللفظ فی غیر محل نطق، بات ہوئی ایک ہے۔ وہی فرق چل رہا ہے مفہوم و منطوق کا۔ اور آخر میں کہتے ہیں اسی طرح ما دل علیہ اللفظ فی حد ذاتہ علی وجہ یکون اللفظ حاملا لذلک المعنی وقالبا لا فہو، بہت آسان۔ متکلم نے ایک لفظ کا، اس کا لفظ من حیث اللفظ اس معنی کا حامل ہو۔ میں نے آپ کو تھوڑی سی ابتدا میں اس لیے گزارش کی تھی، الفاظ خود تو کچھ نہیں ہوتے نا، الفاظ تو ایک قالب ہوتے ہیں، ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، جس کے اندر معنی رکھ کے پیش کیا جاتا ہے کہ جناب یہ ہم کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جہاں لفظ ڈائریکٹ کسی معنی کے لیے قالب ہو، اس کا حامل ہو، سمجھا رہا ہو، اس کو منطوق کہتے ہیں۔ لیکن وہی لفظ اگر کسی اور معنی کو سمجھا رہا ہے لیکن اس کے لیے حامل یا قابل اس طرح نہیں ہے قالب جیسا کہ پہلے کے لیے تھا، تو اس کو فرماتے ہیں کہ وہ ہوگا مفہوم۔ لیکن مختلف اعتبارات سے انشاءاللہ جیسے آگے ہم پڑھیں گے کہ اقتضاء کی وجہ پر یا اشارہ کی وجہ سے یا تنبیہ کی وجہ سے، لیکن بات مدلول وہ بھی ہو، مدلول پہلا بھی ہو، لیکن پہلا وہ ہوگا جس کو لفظ بذات ہی اپنا مدلول بنائے گا، لیکن دوسرا وہ ہوگا کہ جس کو لفظ کسی اعتبارات میں سے کسی اعتبار کی بنیاد پر بنائے گا۔ صلی اللہ